هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 232۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں منع نہ کرو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں، ذَلِكَ، یہ یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، وأطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا، اس آدمی نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر کے وہ ہمارے گھر آیا، اور میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ خاوند جو ہے وہ جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ایک طلاق دیتا ہے اور عورت اس کا انتظار کرتی رہتی ہے یا عدت کے گزرنے کا انتظار کرتی رہتی ہے، تو اگر اس میں عدت گزر جائے تو آدمی اپنی اسی بیوی سے جس کو اس نے ایک طلاق دی تھی اور عدت گزر گئی، اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور اسے ہی تجدید نکاح کہا جاتا ہے۔ تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عدت جب پوری ہوئی تو وہ ہمارے گھر میں آیا اور اس نے دوبارہ آ کر کے مجھ سے میری بہن کا رشتہ طلب کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا اس سے نکاح کیا، اسے تمہاری عزت بنایا اور تمہاری عزت افزائی کی، مگر تم نے میری بہن کو طلاق دے دی، اب پھر تم نکاح پیغام لے کر کے آ گئے ہو، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں جائے گی۔ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی، بس میری جو ہمشیرہ تھی وہ بھی اس کے گھر میں جانا چاہتی تھی، تو معقل کہتے ہیں کہ صرف میں رکاوٹ تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر تم انہیں روکو نہیں اس بات سے کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ آپس میں اچھے طریقے سے رہنے کے حوالے سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ نصیحت ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور جو آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ
وہ عورت جو مطلقہ ہوتی ہے یا بیوہ ہوتی ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اور کئی سارے اس کے دلائل دیے، جبکہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت مطلقہ ہو یا عورت بیوہ ہو، ہر صورت میں جو اس کا ولی ہے اس کی اجازت ضروری ہے۔ یہاں دیکھیں کہ ماکر رضی اللہ عنہ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، ظاہرہ عورت نے نکاح نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس مسئلے کو واضح کر دیا تو ماکر رضی اللہ عنہ پھر اپنی بہن کی اس آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ولی جب راضی ہوا تب ان کا دوبارہ آپس میں نکاح ہوا۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے وہ عدالتی طور پہ تو نکاح ہو سکتا ہے، اس کا شرعی نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ یعنی وہ جس قدر بھی اپنی زندگی گزار دے اور جتنا مرضی وقت ان کی شادی کو گزر چکا ہے، اگر ولی موجود نہیں تھا تو ان کا جو نکاح ہے وہ باطل ہے، شرعی طور پہ اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ جو آدمی ہوتا ہے اس کا کوئی ولی نہیں ہے، یعنی آدمی اپنا نکاح خود کر سکتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں والدین کو شامل کیا جائے، اپنے بھائیوں کو شامل کیا جائے، اور ان کی سرپرستی میں یہ نکاح والا جو ایک عظیم اور مبارک سفر ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ کبھی بھی شادی کے لیے جلد تیار نہیں ہوں گے اور وہ اپنا نکاح خود سے کرنا چاہتا ہے تو شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی اپنا خود ولی ہوتا ہے۔ جبکہ عورت جو ہوتی ہے اس کا ایک ولی ہوتا ہے، اور ولی باپ ہوتا ہے، بھائی ولی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر یہ قریبی رشتے موجود نہیں ہیں تو پھر جو قریبی رشتہ ہوگا وہ اس کا ولی ہوگا۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر نہ کنواری عورت نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی شوہر دیدہ جو خاتون ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ نصیحت اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے اور یہ تمہارے لیے صاف ستھرا راستہ بھی ہے۔ یعنی یہاں جو ہے اللہ رب العالمین نے بیوائیں جو خواتین ہیں یا جو مطلقہ خواتین ہیں ان کے نکاح کی بات کی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ خاتون کی شادی کر دی اور یہ کافی ہے، اگر ان کا آپس میں نباہ ہو سکا ہے پھر بھی ٹھیک، اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایسی عورت اگر نام لے لے کہ میں نے کسی جگہ پہ شادی کرنی ہے تو اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ تو ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے، شرعی طور پہ اس کے لیے اجازتیں ہیں۔ عورت کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے، یعنی اگر اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی یا اس کا خاوند فوت ہو چکا تو اسے دوبارہ جو نکاح کرنے کا مسئلہ ہے، یہاں ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب روش پائی جاتی ہے کہ اس کے نکاح کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں رکاوٹ بننے والوں کو کہا کہ رکاوٹ نہیں بنے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، آپ ولی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اور اس کے لحاظ سے بہتر ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ عورت خود سے اپنا ایک رشتہ ڈھونڈتی ہے اور خود سے اپنی ساری سیٹنگ کر کے اپنے گھر والوں کو کہہ دیتی ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے اور اس کے علاوہ مجھے کسی جگہ پر شادی نہیں کرنا۔ اگر ولی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، اور اگر ولی اس میں راضی نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ ماکر رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی وہ خود کہتے ہیں کہ اس آدمی میں کوئی برائی نہیں تھی،
بس اس نے ایک طلاق دے دی تھی کسی وجہ سے، مطلب یہ کہ یہاں ولی اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی تھا۔ ولی کی رضامندی جو ہے وہ ہر صورت میں نکاح کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ حقیقتوں کو زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔